اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین يدعون يبتغون الى ربهم الوسیلة ایہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہے اللہ کے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی ہی چیز ہے۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ آپ کہہ دیجئے کہ پکارو تم ان کو جنہیں تم اپنا معبود سمجھ رہے ہو، مگر وہ نہ تو تمہاری کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ تمہارے حالات کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اب اسی کے آگے کا مضمون یہ ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو اپنا دستگیر سمجھ کے، اپنا مشکل کشا سمجھ کے، وہ خود اللہ سے قربت کی تلاش میں ہیں اور وہ اللہ رب العزت سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے وہ قریب آنا چاہتے ہیں، اس کی خوشی اور اس کی رضا کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا تمہارا فرض یہ ہے کہ تم بھی اسی تلاش میں رہو، اللہ کے قرب کی تلاش میں رہو، اللہ رب العزت کے قریب آنے کی اور اس کی رضامندی کو پانے کی کوشش کرو۔ یہاں پر یہ لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ اللہ کے علاوہ جنہیں یہ پکار رہے ہیں وہ اپنے رب کی قربت کی تلاش میں ہیں۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ وسیلے کا جو لفظ آیا ہے وہ سورہ مائدہ میں بھی گزرا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کے اندر 35 میں بھی یہ آیت گزری ہے۔ وہاں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پر یہ بھی لفظ یہ وسیلہ آیا ہے۔ وسیلے کے معنی کیا ہیں؟ یہ وسیلہ، یہ توسلت الیہ، یہ فعیلۃ کے وزن پر ہے جس کی جمع وسائل آتے ہیں۔ اس کا لفظی معنی قرب کے ہے، یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کے لیے نیک اعمال کیے جائے اور اللہ رب العزت کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے۔ اچھا، اب وسیلے سے مراد اعمال صالحہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی رضامندی اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور یہ بات عبداللہ ابن عباس اور مجاہد، ابو روائل، حسن اور ابن کثیر اور ابن زید اور دیگر جو بڑے بڑے تفسیر کے ائمہ ہیں انہوں نے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ وسیلے کے معنی قربت کے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کے پسندیدہ عمل کے ذریعے سے اس کا تقرب حاصل کرنا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ لَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُفَسِّرِينَ فِيهِ وَالْوَسِيلَةُ هِيَ الَّتِي يُتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى تَحْصِيلِ الْمَقْصُودِ۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی دوسری جلد میں ہے کہ ان ائمہ نے جو کچھ کہا ہے اس کی بابت مفسرین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وسیلہ ایسی ہی چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جا سکے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں، اعمال صالحہ ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں۔ تو اب یہاں اچھا ایک اور بات ہے، وسیلے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایک بڑا مقام اور بڑا مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ایک مقام ہے، وسیلہ ایک ایسے مقام کا نام ہے جس میں قرب کے معنی بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح سے کہو جس طرح وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ پھر میرے لیے وسیلے کی دعا کرو۔ وسیلہ جنت کا وہ مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ لہٰذا جس نے میرے لیے وسیلے کی دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الصلاۃ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن۔ تو یہ جو وسیلہ ہے یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنا،
یہ اتنی بڑی چیز ہے، جیسے کہ اس سورہ میں بنی اسرائیل کے اندر یہ جو ہمارے سامنے آیت ہے کہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، اور جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یہ سب اللہ کی تلاش میں ہیں، یا فرشتے جن کو یہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کے قرب کی تلاش میں ہیں، یا یہ جنات جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور وہ اللہ کی تلاش میں ہیں۔ فتح الباری کے اندر اس کی ایک تفسیر سی بیان کی گئی ہے، بخاری شریف کی جو صحیح البخاری کی روایت کی اس میں تفسیر میں ہے کہ کچھ جنات تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، مگر وہ جنات تو مسلمان ہو گئے اور یہ لوگ جو ہیں انہی کی عبادت کرتے رہے۔ حافظ ابن حجر نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے وہ بدستور جنوں کی عبادت پر قائم رہے، بلکہ جن اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اپنے رب کی بارگاہ میں وسیلہ یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کی تلاش کرنے والے ہو گئے تھے۔ تو اس آیت کے اندر صاف یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو اور اپنی مدد کے لیے جن کو آواز دے رہے ہو، جن کو مشکل کشا سمجھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو خود اللہ کی تلاش میں ہیں، اللہ سے قرب کو حاصل کرنے کی تلاش میں ہیں، اور وہ ایہم اقرب کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک ان میں سے زیادہ اللہ کے قربت میں ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ وہ اللہ کی رحمت کی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے خوف کھاتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور تم ان کو پکار رہے ہو مصیبت کو حل کرنے کے لیے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ تو تمہاری کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ وسیلے کی بابت ہم یہاں پر ایک بات اور عرض کر دیں کہ وسیلہ یعنی تقرب حاصل کرنے کے، تو اللہ کی بارگاہ میں جو تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، ایک تو نیک اعمال ہیں جن کے ذریعے اللہ سے تقرب حاصل کیا جائے، اس کے اسماء حسنی ہیں جن کا نام لے کر اللہ سے دعا کی جائے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی جو شخص زندہ ہو، نیک بزرگ ہو، نیک شخص ہو، اس سے دعا کروائی جائے۔ یہ بھی موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے دور میں خلافت میں قحط پڑ گیا تو اس قحط کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے پاس پہنچے اور ان سے بارش کے دعا کرائی، اور یہ کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا وانا نتوسل الیک بعم نبینا فاسقنا قال فیسقون۔ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، اے اللہ پہلے ہم اپنے نبی سے دعا کراتے تھے، یعنی جب ان پر موت طاری نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو جب وہ ہمارے درمیان میں تھے تو ہم ان سے اپنے نبی سے دعا کراتے تھے تو تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما دیتا تھا۔ اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں، پس اے اللہ ان کی دعا کو قبول فرما لے اور ہم پر بارش نازل فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس پر بارش ہو جاتی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ جن کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے اور وہ اس دنیا سے منتقل ہو کر عالم برزخ، عالم قبر میں جا چکے ہیں، اب اگر ان کو پکارنا جائز ہوتا، ان سے دعا کرانی جائز ہوتی اور ان کو ندا دینا جائز ہوتا تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر آپ سے دعا کی درخواست کرتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بلکہ ان کو جو ان کے درمیان تھے، یعنی جن پر موت طاری نہیں ہوئی تھی، ان کے درمیان وہ زندہ تھے، چلتے پھرتے تھے، یعنی حضرت عباس، ان کو پکڑا اور ان سے دعا کرائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی وسیلہ اختیار کرنا جائز ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی لکھتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ کسی شخص سے درخواست کرنا اور اس کو اس معنی میں وسیلہ بنانا کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے، اس کے جواز میں کوئی شک نہیں، بشرطے کہ جس سے درخواست کی جائے وہ زندہ ہو۔ لیکن اگر وہ شخص جس سے درخواست کی جائے مردہ ہو یا غائب ہو تو ایسے استغاثے کے ناجائز ہونے میں کسی عالم کو شک نہیں، اور مردوں سے مدد مانگنا ان بدعات میں سے ہے جن کو سلف میں کسی نے نہیں کیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم وسیلہ جو اللہ رب العزت یعنی قربت جو تلاش کریں اللہ کے لیے تو نیک اعمال کے ذریعے سے کریں، نیک اعمال کا واسطہ دے کر بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ 3 لوگ غار کے اندر پھنس گئے تھے اور اس وقت انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ کسی زندہ بزرگ سے بھی دعا کرانا جائز ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن جس کے اوپر موت طاری ہو چکی ہو اس کو مدد کے لیے پکارنا یہ کھلم کھلا شرک ہے، اور یہ اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی کو اللہ نے اس آیت میں منع کیا ہے، اور یہ بتایا ہے اس سے پہلے کی آیت نمبر 56 اور 57 ان دونوں میں یہ بات کہی گئی ہے کہ
تم اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارو گے یا جن کو تم صدا دو گے، ندا دو گے، تو وہ لا یملکون کشف الضر عنکم، وہ تمہاری کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے ہیں اور نہ اسے بدل سکتے ہیں۔ آیت نمبر 56 میں اس کی تفسیر میں یہ بات تفصیل سے گزر چکی ہے، اور یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جن کو تم پکار رہے ہو یہ خود اپنے رب کی تلاش میں ہے، اس کے تقرب کی تلاش میں ہے، اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، اور ہر ایک یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے قریب ہو سکے۔ تو جس کی سب تلاش میں ہیں، جس کے تقرب کی ہر ایک کو تلاش ہے، تم اس کا تقرب حاصل کرو، تم اس سے قربت حاصل کرو، تم اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرو، اور یہ تمہارا قریب آنا کیسے ہوگا؟ نیک اعمال کے ذریعے، گناہوں سے رک کر، برائیوں سے دور رہ کر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کر۔ یہ ہے وسیلہ، یہ ہے تقرب کا ذریعہ۔ اور اسی طرح سے نیک بزرگ سے تم دعا بھی کرا سکتے ہو، یہ بھی وسیلے میں شامل ہے۔ اسی طرح سے تم اپنے نیک کام کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا کر سکتے ہو، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اسی طریقے سے وسیلہ اس مقام کا نام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سے طلب کیا جائے۔ تو جو اس مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے طلب کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے اوپر شفاعت واجب ہوگی۔ تو یہ ہے وسیلے کا وہ مفہوم جو صحیح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے اور صحیح تفسیر کی روشنی میں ہے۔ اور جاہلوں نے جو بہت سارے وسیلے کے طریقے بنا رکھے ہیں کہ ان کو میلہ ٹھیلا کرنا اور چادر چڑھانا اور بزرگوں کی نظر و نیاز کرنا اور ان سے مدد مانگنا، یہ تو ان کی عبادت، یہ وسیلہ کہاں، یہ تو ان کی عبادت ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔